أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات کو. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کی شان اعجاز اتنی ہی حیرت انگیز ہے جتنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان اعجاز. نہ آسانی سے علی سمجھ میں آتے ہیں، نہ آسانی سے قرآن سے، نہ آسانی سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ آسانی سے علی سمجھ میں آتا ہے. دونوں اللہ کے معجزے ہیں، دونوں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے ہیں، اور دونوں دائمی اور ابدی اور باقی اور جاری اور ساری اور زندہ معجزے ہیں. قرآن بھی زندہ معجزہ ہے، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی بھی. وہ پرانا جملہ دہرانے کا جی چاہ رہا ہے. آپ کی اس صلوات سے فرشتے تو راضی ہو جائیں گے، میں راضی نہیں ہوں. قرآن مقام ختم نبوت کا عظیم ترین معجزہ ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ذات گرامی ہے ولی المؤمنین، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظیم ترین معجزہ
ذات الہیہ میں سے ہے۔ گفتگو محکمات و متشابہات کے تعلق سے تو ہو ہی رہی ہے۔ اب اگر کسی کے لیے میرے یہ جملے بھی متشابہ ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ موضوع بہت عظیم الشان اور محتم بالشان ہے۔ کل جہاں تک گفتگو پہنچی اس میں کم سے کم اصل موضوع کے تعلق سے کئی علمی نکات عرض کیے میں نے، البتہ اسی انداز سے جس انداز سے ایک مجلس اعضاء میں گزارش کیے جا سکتے ہیں۔ کلاس روم کی بحث کا اسلوب الگ ہوتا ہے، ممبر کی گفتگو کا اسلوب الگ ہوتا ہے۔ تو جو اب تک محکم اور متشابہ کے تعلق سے عرض کر سکا ہوں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید ہی میں بعض مقامات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ کل کا کل قرآن محکم ہے، اور جس زاویے سے جس نقطہ نظر سے یہ بات کہی گئی ہے وہ بہت واضح ہے۔ دیکھیے کہیں تو یہ کہا گیا کہ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں جو ہیں وہ محکم کی گئی ہیں، اور کہیں کل کے کل قرآن کو حکیم کہا گیا ہے۔ قلب قرآن سورہ مبارکہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن الحکیم نہیں ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو یہ حکیم کس معنی میں ہے؟ پھر وہی لوگ کہیں گے کہ آپ اردو پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھئی ہمارے کتنے بچوں کے ذہنوں میں حکیم کے کیا معنی ہوں گے؟ دیکھیے آ گیا جواب، ماشاءاللہ چشم بدور۔ حکیم یعنی طبیب ہیں، وہ جڑی بوٹیوں سے نسخے بنا کے دینے والا حکیم، یہی مفہوم ہے ذہن میں۔ حکیم کے یہ معنی نہیں۔ خاص طور سے اس مقام پر حکیم کے یہ معنی نہیں ہے، ہر چند کے قرآن مجید شفا بھی ہے، قرآن مجید دوا بھی ہے، قرآن انسان کے نفس کی بیماریوں کے لیے بہترین دوا ہے، قرآن انسان کی نفسانی بیماریوں کے لیے، بلکہ اس کی ہر بیماری کے لیے، چاہے وہ نفسانی ہو یا جسمانی، ہر بیماری کے لیے بہترین دوا ہے قرآن، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو سورہ مبارکہ یاسین میں کہا گیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، یہاں حکیم سے مراد وہ حکیم نہیں ہے جو نبض دیکھتا ہے اور نسخے لکھتا ہے اور شربت عنایت کرتا ہے اور معجون اور صفوف اور لعوق اور حبوب، یہ چیزیں جو دیتا ہے حکیم ہیں۔ اب تو یہ پوری تہذیب بدل گئی، تو اب جتنے الفاظ میں نے استعمال کیے سب نئے تھے آپ کے لیے گویا۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہوں گے کہ لعوق کیا ہوتا ہے اور صفوف کیا ہوتا ہے اور معجون کیا ہوتا ہے اور شربت کیا ہوتا ہے اور قرص کیا ہے اور حب کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ آپ کا تہذیبی سرمایہ ہے، یہ سب بھی یاد رکھیے۔ ممبر پر آنے والے کی ذمہ داری یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی صالح تہذیبی روایتوں کو زندہ رکھے اور فاسد جدید روایتوں کے لیے مانع بن جائے۔ یہاں حکیم سے مراد وہی ہے محکم، لیکن محکم سے بھی محکم تر، محکم تو ہے اس میں مفعول، اور حکیم ہے صفت مشبہہ۔ صفت مشبہہ کے معنی ہے کہ اس میں پورے قرآن مجید میں، پورا قرآن مجید ایسا محکم ہے
کہ اس میں کہیں پر بھی ذرا سا بھی روزن یا خلل نہیں ہے. محکم، مضبوط اور محکم ہر اعتبار سے، لفظاً و معناً. لفظ کے اعتبار سے بھی محکم ہے، معنی کے اعتبار سے محکم ہے، احکام کے اعتبار سے محکم ہے، احکام عقلیہ کے اعتبار سے محکم ہے، احکام شرعیہ کے اعتبار سے محکم ہے، احکام اخلاقیہ کے اعتبار سے محکم ہے، احکام عرفیہ کے اعتبار سے محکم ہے، اعتقادات کے اعتبار سے بھی محکم ہے، فروعات کے اعتبار سے بھی محکم ہے. یہ قرآن مجید ہر اعتبار سے محکم ہے، کہیں ایک ذرا سی کمزوری اس میں نہیں ہے کہ کوئی منطقی آ جائے، کوئی ارسطو آ جائے، کوئی سقراط آ جائے، کوئی بقراط آ جائے، کوئی افلاطون آ جائے اور کہ قرآن مجید میں یہاں یہ منطقی خلل ہے، یہاں یہ فلسفیانہ کمی رہ گئی، یہاں یہ بلاغی کمی رہ گئی. ممکن نہیں ہے. جو اس طرح کی محکم کتاب ہو اسے کہتے ہیں الحکیم. سمجھ میں آئی بات؟ حکیم کسے کہتے ہیں؟ اصل میں حکیم کے معنی کیا ہے؟ اور اسی لیے خود حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے الحکیم. اللہ کے ناموں میں سے الحکیم ہے یا نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس حکیم کو؟ اب وہاں خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں تو ابھی بحث چھیڑے گی، اس لیے کہ قرآن مجید کے متشابہ آیات میں زیادہ تر ان آیات کو شمار کیا گیا ہے جو اسماء الہیہ و صفات الہیہ سے متعلق ہیں. یہ بحث پہلے سے موجود ہے، اور اس بحث پہ اسباب استدراک بطور اضافہ جو کچھ عرض کرے گا یہ فقیر، یہ طالب علم، وہ ایک الگ باب ہے. تو قرآن مجید میں خود قرآن مجید کا نام ایک سے زائد مقام پر حکیم آیا ہے. کہیں کہا گیا یہ کتاب حکیم ہے، کہیں کہا گیا یہ قرآن حکیم ہے، اور نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکیم کہا گیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کتنی مرتبہ یہی فقرہ آیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کس اعتبار سے حکیم ہے؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ افراد بشر میں ہر ایک کے لیے وہ تو متشابہ ہی ہے. یعنی متشابہ کی اگر یہ تعریف ہے کہ وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے، تو کون ہے آج تک جو کہہ سکے اللہ ہماری سمجھ میں آ گیا؟ کس کی سمجھ میں آیا ہے اللہ؟ اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ کیسا ہے؟ کیا بات؟ اس کی کوئی تعریف کر سکتا ہے سوائے اس تعریف کے جو خود اس ذات حق نے اپنے لیے خود کی ہے. جو تعریف اس نے خود بیان کر دی، اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف تجویز کر نہیں سکتا. ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق، اور ہمارا ذہن ہے محدود اور وہ ہے لا محدود. تعریف تو اس چیز کی جاتی ہے نا جو ہمارے ذہن میں آ جائے. جو چیز سمجھ میں آئے اسے نہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں، اور جسے آپ خود ہی نہ سمجھ پائیں اسے آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی قابل تعریف نہیں ہے. صرف یہ ہے، اب یہ میرا پرانا جملہ ہے اور یہ ایسا جملہ ہے کہ میں چاہوں بھی کہ نہ دہراؤں تو دہرانا پڑتا ہے. اللہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے اور اعتراف مشکل ہے. انکار ممکن نہیں ہے، یعنی جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ سچ بات نہیں بول رہے ہوتے ہیں.
جو انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میں اعتقاد نہیں رکھتا، میں یقین نہیں رکھتا، وہ سچی بات نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ذات خالق متعال پر یقین فطرت کا حصہ ہے۔ یہ جو فطرت اولیہ ہے، فطرت مستقیمہ ہے، فطرت اصیلہ ہے، فطرت اصلیہ ہے، سچی فطرت، جس فطرت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو ڈھالا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کا متن فطرت ہے حق سبحانہ و تعالی پر کا اعتراف۔ تو جو انکار کرتے ہیں وہ سچی بات نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ وہ حقیقت ہے، وہ زندہ حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے، بس اعتراف مشکل ہے، اور واقعاً مشکل ہے۔ کسی کے لیے اعتقادی اور ذہنی لحاظ سے مشکل ہے، کسی کے لیے قلبی لحاظ سے مشکل ہے، کسی کا دماغ تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی فطرت جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے تو کوئی، ہم نے خود سے تو اپنے کو نہیں بنایا، اور یہ زمین کسی آئنسٹائن نے تو بنائی نہیں، یہ سورج چاند ستارے یہ کہکشائیں یہ کسی نیوٹن نے تو بنائی نہیں۔ بھئی ان سب نے لاز آف نیچر کو ڈسکور کیا ہے، بنایا تھوڑی ہے۔ تو انکار تو نہیں کر سکتا کوئی خالق کا، بس یہ کہ اعتراف مشکل ہے۔ اعتراف کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں ناممکن ہے، اعتراف مشکل ہے، اس لیے کہ وہ چیز جو سمجھ میں نہ آئے اس کا اعتراف مشکل ہوتا ہے نظریاتی طور پر، اور جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے احکامات ایسی حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں کہ وہ حکمت انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو مقام عمل میں بھی اس کو ماننا عملاً اور اس کے تمام احکامات کو بجا لانا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ ہم اسی کو حجت اللہ سمجھتے ہیں جو اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ جناب باری سبحانہ و تعالی حضرت حق عز و جل، اللہ جل شأنہ و عز اسمہ، اس کی ذات گرامی جو ہے وہ ایک لحاظ سے متشابہ ہے، ایک لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ کا استعمال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ از راہ تفنن ہے، لیکن وہ حقیقت جو سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا، سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، بس جیسے اس کی ذات ہے ویسے ہی اس کا کلام ہے۔ سمجھ میں آئے تو اقرار کرو، سمجھ میں نہ آئے تو بھی اقرار کرو، انکار نہ کرو، اس لیے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ محکم و متشابہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا، بحث جو ہے بالکل ٹیکنیکل ہے، علوم القرآن سے متعلق ہے، حوزوی بحث ہے، اور یہ طالب علم اپنی عادت کے مطابق یہ حوزوی بحث اٹھا کر لے آیا ممبر پر، لیکن ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ عصر جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ زمانہ، یہ بھی انفجار علم کا زمانہ ہے، فجر علم۔ بھی تمام کتابیں انٹرنیٹ پر آ گئی ہیں، تمام مباحث انٹرنیٹ پہ آ گئے ہیں،
عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، فرینچ میں، جرمن میں، دنیا کی ہر زبان میں دقیق سے دقیق بحثیں ہو رہی ہیں۔ ان بحثوں میں جو ماہرین ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں، جو ماہرین نہیں ہیں وہ بھی 5ویں سواروں میں شامل تو ہیں۔ اب بہت سے بچے 5ویں سواروں میں شامل ہونا یہ محاورہ بھی بھول چکے، سنا ہی نہیں ہوگا کبھی، ہیں تو شامل کسی نہ کسی صورت سے۔ تو اس بحث کو یہاں چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، بیدار مغز، وسیع النظر، جو اپنی ثقافت کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ واقف رہیں ان بحثوں سے۔ یہ ہمارے بیان کو سننے کے بعد اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ اسپیشلسٹ نہیں بن جائیں گے، مفسر نہیں بن جائیں گے، محقق کامل نہیں بن جائیں گے، لیکن اگر کوئی چاہے محقق بننا تو اس کے لیے راہیں ضرور کھل جائیں گی، راستے ضرور کھل جائیں گے۔ اب عرض کروں کہ قرآن مجید کی محکم آیتیں تو وہ ہیں، اب یہ آج گرہ میں باندھ لیجیے گا، 4 5 6 تعریفیں لوگوں نے کی ہیں، محکم یعنی یہ، محکم یعنی یہ، محکم یعنی یہ، وہ ساری چیزیں یہ طالب علم پڑھ کے اور اس کے بعد کیا کر رہا ہے آپ کے سامنے؟ وہی معجون بنا کے یا شربت بنا کے آپ کی خدمت میں شربت روح افزا پیش کر رہا ہے۔ محکم یعنی وہ جس سے عقل بشری فوری طور پر مطمئن ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم واضح ہو، مضمون و معنی بھی واضح ہو، خلاصہ معنی واضح ہو، حکم بھی واضح ہو۔ اس معنی میں عقل مطمئن ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے، جہاں فلسفیانہ بحثیں ہوتی ہیں۔ یعنی حکم روشن ہے، ممکن ہے وہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن یہ روشن ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور وہ آیتیں جہاں یہ مسئلہ ہے کہ بھئی آیت تو ہے سامنے، لفظیں سامنے ہیں، مگر کہیں لفظ ہی میں ایک سے زیادہ معنی ہے، اور کہیں ایک لفظ کی بات نہیں ہے، پورے فقرے میں جو مضمون ادا کیا گیا وہ مضمون قابل غور ہے، آسانی سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں یہ بات کیوں کہی گئی۔ اگر قرآن مجید میں ہے کیوں کہی گئی سوال تو پیدا ہوگا، مگر پہلا ادب یہ ہے، پہلا تقاضائے ایمان یہ ہے کہ انکار نہ کریں۔ اگر وہ بات قرآن میں ہے تو انکار نہ کریں۔ مثلا ایک عجیب وبا چلی ہے یا ہوا چلی ہے، یہ کہنے کی ہر طرف سے، اب یہ مسلکی مسئلہ ہٹ گیا، یہ مسلکی بات نہیں رہی کہ صاحب قرآن مجید میں امامت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے اصول مذہب میں یا اصول دین میں امامت شامل کیے ہوئے ہیں کہ اصول مذہب آپ کا 5 ہے، اول توحید، دوسرے عادل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ یہ کیا قیامت کر رکھی ہے آپ نے؟ وہ قرآن مجید میں تو امامت ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ کیا جسے کہتے ہیں کیا جرأت ہے، کیا جسارت ہے، کیا غلط بیانی کا ملکہ پیدا کر لیا ہے لوگوں نے۔ یہ قرآن مجید میں امامت کا تذکرہ ہے ہی نہیں، گویا وہ جناب ابراہیم سے اللہ کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ کس کتاب میں ہے؟ وہ ہے نا کچھ اس طرح کی بات کہ اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ کامیاب ہو گئے تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس
امامہ ہم انسانوں کے لیے تمہیں امام بنا رہے ہیں. کچھ بتائیں گے آپ یہ کس کتاب کے جملے ہیں؟ صحیفہ آدم میں ہوگا شاید، ہیں؟ حضرت آدم کے صحیفے میں ہے نا یہ، یا صحیفہ نوح میں ہوگا، ہیں؟ یا انجیل میں ہوگا، پھر توریت میں ہو، قرآن میں تو نہیں ہے. اگر اتنی ہی سی کلپ کسی نے کاٹ کے نشر کر دی جو آج کل لوگوں کی عادت ہے. تو ہم کیا کر لیں گے اور آپ کیا کر لیں گے؟ بتائیے. کہ دیکھیے جناب برسر ممبر کیا گستاخی و جسارت ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آیت قرآن میں نہیں ہے. ارے آپ مسلسل کہتے رہتے ہیں کہ امامت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہے، اور پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر امامت نہ ہوتا، کہیں بھی لفظ امام اور امامت نہ آیا ہوتا، تنہا یہ ایک آیت ہوتی تب بھی پورے فلسفہ امامت کے لیے کافی تھی. کیا جرأتیں بڑھی ہوئی ہیں، کیا جسارتیں بڑھی ہوئی ہیں، بنام تفسیر، بنام ترجمہ، بنام تعویل قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، نظام فکر اسلامی تشکیل دے رہے ہیں، اعتقادات انٹروڈیوس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امامت کا قرآن مجید میں ذکر ہی نہیں ہے. تو دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں یہ آیت کہاں ہے؟ قرآن مجید ہی میں ہے نا کہ اللہ نے آدم کا، حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، اور پھر بحث آگے مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں قرآن مجید میں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن بہرحال امامت الہی عہدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہونے والا منصب نہیں ہے. یہ تو انسانوں کو مل کے خود ہی الیکشن اور سلیکشن وغیرہ سے طے کر لینا چاہیے، اور جو قوم طے کر لے وہ ٹھیک ہے. آج جب انسانوں ہی کو طے کرنا تھا تو ابراہیم کو امام بنانے کے لیے امتحان اللہ نے کیوں لیا؟ یہ الہی مداخلت کیوں ہے؟ آپ اپنے ملک کا پرائم منسٹر چنتے ہیں یا پریزیڈنٹ منتخب کرتے ہیں یا ایم پی چنتے ہیں یا گورنر چنتے ہیں، چیف منسٹر چنتے ہیں، اللہ امتحان لیتا ہے اس کا. آپ اپنی اصطلاح میں انسانوں کا امام کسی کو بنائے تو اللہ امتحان لے گا اس کا. آپ کے اصول ہیں، آپ کا دستور ہے، آپ کے اصول ہیں، آپ کے رسوم ہیں، آپ کے رواج ہیں، آپ کی روایتیں ہیں، آپ کی ٹریڈیشنز ہیں، وہ چاہے مذہبی ہوں غیر مذہبی ہوں جو بھی ہوں، آپ چنتے ہیں، آپ اصول بناتے ہیں، آپ مقرر کرتے ہیں، آپ کرسی پہ بٹھاتے ہیں. یہاں اللہ صاف صاف اعلان فرما رہا ہے دونوں مقامات پر، لفظ امام کو خلیفہ سے بدل دیجئے تو، لفظ خلیفہ کو امام سے بدل دیجئے تو. حضرت آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں اور بنانے والا ہوں آدم کو خلیفہ. اور جناب ابراہیم کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، جیسے ہی امامت ملی جناب ابراہیم کو تو بس اس کو ملوکیت میں بدل دیتے.
کہ اب تو مل گیا عہدہ، تخت مل گیا، کرسی مل گئی، عہدہ مل گیا، منصب مل گیا، تو اب میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو بناؤں گا، اور پھر اس کو کہہ دوں گا وہ اپنے بیٹے کو بنائے گا، اور مجھ سے کہہ دوں گا وہ اپنے بیٹے کو بنائے گا، اور ایک ڈائنیسٹی قائم ہو جائے گی۔ دیا اس نے، اور جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے، یا علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، یہ نہیں کیا کہ بس اب عہدہ مل گیا تو خاموش بیٹھے رہو، جب تک تم زندہ ہو زندہ ہو، جب جانے لگنا تو اپنے بیٹے کے لیے بیعت لے لینا سب سے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت میں بھی امامت ہوگی یا نہیں؟ مجھے تو امام بنایا، میری ذریت میں بھی امامت عطا فرما۔ تو اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھئی تمہیں بنا دیا۔ اب یہ بار بار سوال کاہے کا ہے؟ جب جانا، دنیا سے اٹھنا، جب ہم تمہیں بلائیں گے اپنے پاس تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دینا، جانشین بنا دینا، بیعت لے لینا۔ یہ نہیں اختیار دیا، نہ صرف یہ کہ اختیار نہیں دیا، وعدہ بھی کیا، اور مشروط وعدہ، وعدہ کیا اور مشروط وعدہ۔ وہ کیا مشروط وعدہ تھا؟ یہیں سے ہمارے اعتقاد کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ کسی ملک کا جیسے دستور ہوتا ہے نا، دو بالکل متحارب قوتیں ہیں، دو افراد ہیں یا دو انجمنیں ہیں یا دو احزاب ہیں، اور بیچ میں دستور ایک ہے۔ یہ کہتا ہے اس نے دستور توڑا، یہ کہتا ہے اس نے دستور توڑا۔ ہر ملک میں یہ ہے، یہ اپنے انداز سے دستور کو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ بے قرآن تو درمیان میں ہے، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، کوئی اپنے انداز سے اس کی ترجمانی اور تفسیر و تعویل کرے، مگر ہمارے سامنے الفاظ ہیں اور ہم واشگاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی تعویل مرجوح قول کو راجح نہیں بنا رہے ہیں، ہم صرف لٹرلی الفاظ کا واضح ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، امتحان لینے کے بعد بنایا، اور کب بنایا؟ جب نبی پہلے بنا چکا تھا، رسول پہلے بنا چکا تھا، خلیل پہلے بنا چکا تھا۔ اس کے بعد امام بنایا، اور پھر جب جناب ابراہیم بت شکن، ابراہیم ابو الانبیاء، ابراہیم بزرگوار، جناب ابراہیم نے جب کہا کہ یا رب ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت سے، تو کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، پھر اس پر پھر الفاظ پہ غور کر لیجیے، کہاں تک تعویل کریں گے؟ کہاں تک تعویل کریں گے کہ امامت کا منصب الہی نہیں ہے؟ پہلی بات یہ کہ جناب ابراہیم کو امامت عطا فرمائی اس نے امتحان لینے کے بعد۔ دوسری بات کہ جناب ابراہیم نے اسے عطائے الہی سمجھا اور اسے اپنی میراث نہیں بنایا، امانت سمجھا، امانت، اس عہدے کو عہد سمجھا، اور اس کے بعد جب طلب کیا پروردگار سے کہ میری ذریت میں بھی امامت ہو، تو پروردگار نے ایک شرط لگا کے عہدہ دینے کا وعدہ جب کیا تو وہاں صرف یہ نہیں کہا ہاں یہ عہدہ ملے گا، عہدی، عہدی لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ خدا کہہ رہا ہے امامت میرا منصب ہے، امت کہہ رہی ہے الہی منصب نہیں ہے۔
جزاکم اللہ۔ مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلامات۔ بھائی بات بالکل علم نشرہ ہے کہ نہیں؟ آجا اس موقع پر جو علم نشرہ میری زبان پہ آیا ہے، آیا تو تھا محاورتاً، پھر یاد آ گیا کہ وہ سورہ علم نشرہ جو ہے وہ بھی امامت ہی کے بارے میں ہے، اور اس میں بھی دلالت سورہ کی تہ در تہ ہے۔ اسے خطابت نہ سمجھیے گا، اسے شاعری نہ سمجھیے گا، دلالت آیات کی تہ در تہ ہے۔ ان تمام آیتوں کو متشابہ بنا دیا گیا۔ ایسی مثالیں ہیں کہ ہم کیا عرض کریں، کیسی کیسی آیتوں کو متشابہ کہہ دیتے ہیں۔ آج میں ایک بہت ہی عظیم الشان کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا سحر میں، نماز صبح کے بعد، فجر کے بعد، اور سحر سے مطالعہ شروع کیا تھا، پھر وہ کتاب رکھی، پھر اٹھ کے نماز پڑھی، پھر اسی کتاب میں مشغول ہو گیا۔ ایک بہت بزرگ عالم کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں معلوم ہے متشابہ آیتیں جہاں گنائی ہیں، اسے کس آیت کو بھی گنایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا یہ بھی متشابہ ہے۔ سنا آپ نے؟ اب بتائیے اس فقیر کو اس موضوع پر بولنا پڑے گا یا نہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے، قل اے رسول کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی یہ متشابہ ہے۔ کیوں متشابہ ہے؟ اس لیے کہ وہ اس بحث میں پڑ گئے کہ ہمارے پاس تو دل ہے، ہمارے پاس احساسات ہیں، جذبات ہیں، تو ہم تو محبت کرتے ہیں، ہماری محبت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے پاس دل نہیں ہے، اللہ کے پاس جذبات نہیں ہے، تو وہ محبت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر کہوں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب دیکھیں یہ میری ہمدردی ہے اس مصنف کے لیے کہ میں نے نام نہیں لیا، ورنہ آپ اس کے اوپر کیا کیا کہتے۔ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ اس طرح سے قرآن مجید کی آیتوں کو متشابہ بنایا گیا ہے۔ تو اب پھر ٹھہر کے محکم کے معنی تو سمجھ میں آ گئے۔ محکم یعنی وہ جس کا مضمون روشن ہو، الفاظ کے معنی واضح ہوں، حکم واضح ہو۔ اب متشابہ کے دو معنی آج ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک متشابہ کے معنی یہ ہے کہ ایک مضمون کا دوسرے مضمون سے مشابہ ہونا، ایک تصویر کا دوسری تصویر سے مشابہ ہونا، یعنی متماثل۔ متشابہ یعنی متماثل، یہ اس کی مثال ہے اور یہ اس کی مثال۔ اس میں ابہام کا پہلو کیا ہوتا ہے؟ ابہام کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں مشترک ہیں، مشابہ ہیں، وہ تو سمجھ میں آتی ہیں دونوں میں۔ جو چیزیں مشابہ نہیں ہیں، جو جزء تصویر کا مشابہ نہیں ہے، وہ اس کا الگ ہے، اس کا الگ۔ واضح ہوئی بات؟ ایک مضمون ہے، اس میں کچھ مشابہت ہے دوسرے مضمون سے، کچھ مشابہت کے معنی یہ ہے کہ کچھ مغایرت بھی ہوگی۔ تو وہ جو مغایرت ہے اس کو سامنے رکھیے تو کچھ ابہام پیدا ہوتا ہے۔ اس ابہام کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ جہاں جہاں ابہام پیدا ہو متشابہ میں، وہاں رجوع کیجئے محکمات قرآن کی طرف۔
جہاں شبہ پیدا ہو وہاں آپ رجوع کر لیں، وہاں اس نقطے کی طرف جو یقینی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں ایک اعلان باری تعالی ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے، اس میں تناقض نہیں ہے، اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ جب کنٹرڈکشن نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، تو جہاں آپ کو کوئی ابہام نظر آئے وہاں ادھر چلے جائیے جہاں پر بات یقینی ہے۔ جہاں شبہ پیدا ہو وہاں یقین کی طرف پلٹ کے چلے جائیں۔ ایسا نہ کریں کہ یقین کو شبہے پر نثار کر دیں۔ زندگی میں بھی یہی کیجئے گا۔ اگر ایک بار آپ نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اب پیغمبر جنگ کے لیے کہیں، آپ کے دل میں شبہ ہو تو یقین کو سلامت رکھیے گا، شبہے کا اظہار نہ کیجئے گا۔ ایک بار آپ نے کلمہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ، اب رسول اللہ صلح کرنے کے لیے کہیں تو یقین کو ترجیح دیجئے گا، شک کا اظہار نہ کیجئے گا۔ یہ کہتی ہے کہ جو چیز یقینی ہے وہ یقینی ہے، شک کو یقین کی روشنی میں زائل کیا جاتا ہے، شک کی بنا پر یقین سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، عقل کا۔ یہ چیز اصول دین میں بھی ہے، یہ چیز اصول تفسیر میں بھی ہے، یہ چیز محکمات و متشابہات کی بحث میں بھی ہے، یہ چیز اپنی روح کے اعتبار سے اصول فقہ میں اور فقہ میں بھی ہے کہ اگر یقین حاصل ہے تو یقین پر قائم رہیے گا، شک کوئی پیدا ہو گیا تو شک کی وجہ سے یقین سے دستبردار نہ ہو جائیے گا۔ اب دیکھیں بات کہاں سے تھی کہاں تک آ گئی۔ عمل کے میدان میں بھی آپ عمل کرتے ہیں، ماشاءاللہ سب صاحبان عمل ہیں، ہم تو کسی کے سلسلے میں کوئی سوء ظن رکھنے کا شرعی حق نہیں رکھتے، اور آپ میں سے کوئی نہیں رکھتا۔ جب بیان احکام کریں گے وہ الگ بات ہے، جب ہم مسئلہ بیان کریں گے، نماز کا ہو، طہارت کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم بیان کریں گے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جناب فلاں صاحب و فلاں صاحب احکام سے بالکل واقف نہیں ہیں، معلوم ہے کہ واقف نہیں ہے، توضیح المسائل بھی نہیں پڑھی ہے، اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن مجید سے براہ راست حکم ثابت کر لیں، حدیثیں پڑھ کے ثابت کر لیں۔ پھر بھی جب آپ آئیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ صحیح پڑھی ہوگی، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ آپ کی پڑھی ہوئی نماز کو باطل کہیں۔ یہ ہے لطف پروردگار، یہ ہے لطف پروردگار کہ مومنین کے اعمال کو ہمیشہ صحت پر محمول کرنا چاہیے، یعنی صحت سے مراد یعنی صحیح ہونا۔ اب دیکھیے نا اس حد تک الفاظ کو بیان کرنا پڑ رہا ہے نا، ورنہ بہت سے بچے تو صحت کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار نہیں ہے تو صحت ہے۔ صحت کے معنی ہے کسی چیز کا صحیح ہونا، پرفیکٹ ہونا، یہ ہے صحت۔ نماز پڑھی، نماز کی صحت کیا ہے؟ یعنی نماز باطل نہیں ہے، درست ہے۔ تو جو بھی عمل کوئی مومن کرے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کے عمل کو محمول کریں صحت پر، یعنی انشاءاللہ درست۔ آپ نے جو نمازیں پڑھی درست، ابھی آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اور مسئلہ پوچھنے ہی میں پتہ چل گیا کہ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا تو ہم نے جواب دیا، لیکن پھر بھی حکم کیا ہے کہ جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ہم عموماً فی الجملہ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ درست پڑھی ہیں، جب تک کہ آپ اعتراف نہ کر لیں کہ ہاں واقعاً یہ غلطی ہم کرتے آئے ہیں۔ واضح ہے؟ وہ کریم کیسا کریم،
وہ پروردگار کیسا لطیف اور رحیم اور رؤوف اور ودود ہے اپنے بندوں پر. خدا کی قسم، خدا کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس سے محبت کی جائے. سچی محبت، حقیقی محبت سوائے ذات باری کے کوئی ہے ہی نہیں جس سے سچا عشق کیا جائے. یا خدا ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے، یا خدا والے ہیں جن سے محبت کی جا سکتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. سلامت رہیں، خدا قبول فرمائے. اب ذرا سا بحث کو پھیلا دوں، اس لیے کہ غالباً 3 تقریریں اور رہ گئی ہیں، تو کم سے کم بحث مکمل نہیں ہوگی، اس کے حدود 4 تو ذکر کر دوں. ایک آؤٹ لائن، ایک فریم ورک کہ بھئی یہ محکم و متشابہ ان دونوں ٹرمینالوجیز کی ڈیفینیشن کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو ایک ایک کر کے گننا شروع کیجئے اور دیکھیے کہ کس مفسر نے کس آیت کو متشابہ کہا ہے اور کس کو محکم. تو آپ کو ایک عظیم الشان اختلاف نظر آئے گا، جسے کوئی محکم کہہ رہا ہے، کوئی متشابہ. اسی لیے میں نے پہلے یا دوسرے دن عرض کر دیا تھا کہ یہ دونوں اصطلاحیں ریلیٹیو ہیں، یعنی نسبیت ہے، اضافیت ہے. کسی کے لیے کوئی چیز محکم ہے اور کسی کے لیے کوئی چیز متشابہ ہے، اور کسی نے خود سے کوئی چیز متشابہ بنا لی ہے. میں تو یہ سمجھ سکتا ہوں جیسے ہمارے لیے تو امامت بالکل محکم ہے، قرآنی اعتبار سے محکم ہے، تاریخی اعتبار سے نہیں. تاریخ بھٹک جائے تو کیا ہم قرآن سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اس ایک جملے میں بہت کچھ ہے. تاریخ بھٹک جائے تو کیا ہم قرآن سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اور ماضی میں تاریخ سے بھٹک گئے ہوں لوگ تو حال میں بھٹک رہے ہوں تو مستقبل میں بھٹکنے والے ہوں تو کیا بھٹکنے والوں کی وجہ سے ہم قرآن سے دستبردار ہو جائیں گے؟ خدا ہماری زندگیوں میں وہ لمحہ نہ لائے، وہ نحس لمحہ کہ ہم اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے منحرف ہوں. نعوذ باللہ. قرآن مجید میں جو کچھ ہے سب کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. آمنا بہی، ہم ایمان لائے. اور پھر وہی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمارے دل کج نہ ہونے پائیں تیری ہدایت آ جانے کے بعد. اب یہ جو آیتیں آپ تلاش کریں گے، ایک فہرست بناتے چلے جائیے. بہت سی آیتیں جمع ہو جائیں گی جن کے لیے کہا جائے گا متشابہ 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 متشابہ. اب پھر ان آیتوں کو مختلف کلاسیفائی کرنا ہوگا. تصنیف، کلاسیفائی کرنا یعنی قسموں میں تقسیم کرنا. کچھ آیتیں ہیں جو اسماء الہیہ سے متعلق ہیں اور انہیں متشابہ کہا گیا. اچھا، یہ تشابہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اب اسی لفظ حکیم پر مثال دے دوں. ہم تو حکیم اسے سمجھتے ہیں جو محکم ہو اور جس میں کوئی خلل نہ ہو، ٹھیک ہے نا، محکم. اللہ کو کس معنی میں حکیم کہیں؟ ہم اپنی ذات کو جس معنی میں محکم یا حکیم کہہ سکتے ہیں، کیا اسی معنی میں اللہ کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ.
اللہ اپنے مخلوقات سے کسی طرح کی مشابہت نہیں رکھتا، تو اس کو کس معنی میں حکیم کہیں گے؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ جواب دوں یا آپ پہ چھوڑ دوں؟ لطف تو آئے گا، آپ پہ چھوڑ دوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. بھائی اگر آپ رسماً مجلس سننے آئیں تب تو ایک الگ بات ہے، رسماً تو نہیں سننے آئے ہیں نا، تو پھر ہوم ورک لے کے جائیے، تھوڑی سی محنت کیجئے، مطالعہ کیجئے، جستجو کیجئے. سب نہیں کر سکیں گے، جو کر سکتے ہیں طالب علم، جو ریسرچر ہیں، جو اہل ذوق ہیں، اہل نظر ہیں، اہل مطالعہ ہیں، کچھ تو کیجئے. آگے 3 تقریریں باقی ہیں، آپ نہیں جواب لائیں گے تو ہم جواب عرض کر دیں گے، انشاءاللہ آپ لے کے آئیں گے. مشکل سمجھے آپ کہاں پر ہے؟ مشکل کیا ہے کہ لفظ ایک ہے، ہم اس کے ایک معنی سے واقف ہیں، لیکن ہم اس معنی سے واقف ہیں جو مخلوقات کے خصوصیات یا شؤون میں سے ہے. وہ بات جو مخلوقات کے لائق ہو خدا کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہم جس معنی میں بندوں کو کہتے ہیں حکیم، اللہ کو کیسے حکیم کہیں گے؟ بات متشابہ ہو گئی. ڈیفینیشن کیا ہے اللہ کے تعلق سے؟ حکیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دوسرا لفظ ایسے ہی بغیر ارادہ لفظ آ رہے ہیں ذہن میں، عرض کر رہا ہوں. شہید. شہید کے کتنے معنی ہیں؟ اور آپ اپنے انسانوں کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شاہد، انسانوں کے لیے بھی شاہد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مادی پیکر شاہد کا بھی ہوتا ہے اور معنوی اور مجرد بھی. آخر آپ کہتے ہیں نا شاہد معنی. یہ شاہد معنی کیا ہے یا شاہد معنی کیا ہے؟ واضح ہے. لفظ شاہد، لفظ شہید، لفظ حکیم، جتنے الفاظ ہیں ان سب کے وہ معانی ہمارے سامنے ہیں جو مخلوقات کے لائق ہیں. تو خالق کے لائق جو معنی اور مفہوم ہے وہ کیا ہے، اور وہ کہاں سے دریافت کیا جائے اور کیسے ڈیفائن کیا جائے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی بات تو آیت متشابہ ہے. یہ ایک قسم ہے جو اسماء الہیہ سے متعلق آیات ہیں. آج صرف اقسام گن لیجئے، حالانکہ وقت ختم ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اچھا اب چند قسموں کا ذکر تو ہو جائے. دوسری قسم صفات الہیہ سے متعلق ہے، اللہ کی صفتیں. تیسری قسم اللہ کے افعال سے متعلق ہے. مثلا قرآن مجید میں اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى. رحمان جو ہے وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا. بھئی ہم کیسے متمکن ہوتے ہیں؟ ایک تخت ہوتا ہے اور ہم اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ایسے ہی کوئی عرش ہے، ایک تخت ہے، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے؟ جو اس معنی کو مانتے ہوں لیکن بہت سے مسلمان نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں ہم انہیں بھی کافر نہیں کہتے، اور جو نہیں مانتے ہیں انہیں بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کہنے کی رسم چھوڑ دیجئے. آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہ کہا کریں. صحیح بخاری میں 2 روایتیں میری نظر میں اس وقت یاد آ رہی ہیں، شاید اس سے قریب تر اور بھی ہوں. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ روایتیں موجود ہیں حضور پاک سے کہ تم ایک دوسرے کو کافر نہ کہو. اگر تم نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں تھا تو پھر تم خود کافر ہو جاؤ گے. جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟
حیوان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اب اس سیاق و سباق میں ایک دم سے میں نے یہ سوال کر لیا تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جواب نہیں۔ حیوان اختلاف رائے کے ساتھ ایک جگہ سکون سے نہیں رہ سکتا۔ یہ انسان کی شان ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود سکون سے رہے، مل جل کے رہے۔ یہ انسان کی شان ہے۔ آپ کی رائے الگ ہے، ہماری رائے الگ ہے، پھر بھی ہم آپ کو مسکرا کے دیکھیں گے، آپ ہمیں مسکرا کے دیکھیں گے، ہم آپ سے ہاتھ ملائیں گے، ہم آپ سے گلے ملیں گے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ ہمیں کھانا کھلائیں گے۔ اگر بخیل نہیں ہے، ایسے ہی کنجوس نہیں ہے تو پھر یہ سب کرنا ہوگا۔ یہ بخیل کا لفظ یوں ہی تھوڑی ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں استعمال کیا ہے، رسول پاک کی حدیث ہے اور ہمارے مولا حسین نے نقل کیا ہے۔ فرمایا ہے ابخل الناس، بخیل ترین ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو دیکھے اور اسے سلام نہ کرے۔ بھئی کھانا کھلانا تو الگ رہا، پانی پلانا تو الگ رہا، ایک مسلمان کو دیکھا دوسرے مسلمان نے اور سلام نہیں کیا، کیا کہیں گے اسے؟ کم سے کم جو کہیں گے وہ یہ کہ بخیل ہے۔ ایسا بخیل، ایسا کنجوس، ایسا شحیح۔ سلام نہیں کر سکتا۔ اختلاف ذوق کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود، اختلاف مزاج کے باوجود، اختلاف نظر کے باوجود ایک دوسرے سے انسانی سلوک اور اسلامی آداب سے پیش آنا، یہ شرف ہے، یہ کمال ہے۔ ایک دوسرے کو کافر کہنا اور واجب القتل کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کلچر چھوڑ دیجئے۔ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ بات تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ سب علامتی چیز ہے، سمبولک ہے، میٹافوریکل ہے، یہ استعارہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی دو چیزیں ہیں، ایک عرش، ایک کرسی۔ اب اگر آپ نے جسمانی قرار دے دیا اسے تو یا تو وہ عرش پہ بیٹھ پائے گا یا کرسی پہ، ایک وقت میں دونوں پہ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ کرسی کا بھی ذکر قرآن میں ہے اور عرش کا بھی ہے۔ یا اپنی طرح سمجھ رکھا ہے کہ وہ آفس آورز میں عرش پہ بیٹھتا ہے اور اس کے بعد جب آفس آورز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اٹھ کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے خدا کو؟ بھئی متشابہات کی بحث ہو رہی ہے تو یہ سب تو آئے گی نا بحث، جتنے محتمل معانی ہیں سب غور کرنے پڑیں گے۔ اور یہ سب بحثیں ایسی ہیں کہ بچے بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اجل صفات سے ہٹ کر افعال و صفات کہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہیں۔ اب کہیں یہ ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آیا تمہارا پروردگار وہ اور ملائکہ صف بصف۔ آیا، اللہ آیا، کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ اور وہ ملائکہ سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اچھا یہ سب قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اللہ کا عرش پہ بیٹھنا، اللہ کے لیے کرسی کا ثابت ہونا، اللہ کا کے لیے مجیء کا تذکرہ قرآن مجید میں اس انداز سے، یہ سب اسماء و صفات و افعال باری تعالیٰ سے متعلق ہیں۔ اور چونکہ یہ اسماء کے معانی اور یہ صفات اور یہ افعال انسان عاجز و حقیر کے ذہن میں نہیں آ سکتے، اس لیے ان میں سے تمام تر معانی کو متشابہات میں قرار دے دیا گیا۔ جیسے اب متشابہات میں یہ بھی ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی مگر کیا باقی رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
مشہور آیت ہے. یہ وجہ رب سے کیا مراد ہے؟ وجہ رب سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اللہ کو مکان و مکانیات سے، زمان و زمانیات سے، جسم و جسمانیات سے منزہ جانتے ہیں، تو ان کے لیے وجہ کی کیا تفسیر ہوگی؟ ہے نا مشکل. متشابہات میں سے یہ آیت متشابہات میں سے. کتنی آیتیں اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں نے یہ بحث کیوں چھیڑی تھی؟ لطف خدا یہ ہے کہ اس نے بہت سی متشابہات حقیقتیں اس طرح ہمیں سمجھائی ہیں کہ وہ محکمات بن گئیں. یہ سب بظاہر متشابہ ہیں. اب دیکھیے یہ بحث اتنی دقیق ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں ایک ہی معنی ہے، منقبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ منقبت ثابت ہے. وہ لقب حضرت آقا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ثابت ہے. علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، یہ سب ثابت ہے. لیکن کس معنی میں یہ سمجھنا پڑے گا. اس معنی میں نہیں کہ اللہ کا ایک جسم ہے اور اس کا ایک چہرہ ہے اور وہ چہرہ علی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، 100,000 بار نعوذ باللہ من ذالک. واضح ہے نا. تو یہ متشابہ بحثیں تو ہیں، اسماء الہیہ سے متعلق، صفات الہیہ سے متعلق، افعال الہیہ سے متعلق، حقیقت وحی و نبوت سے متعلق. بعض آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں. حقیقت امامت سے متعلق پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ محکم کو بھی لوگوں نے متشابہ بنا دیا. اور یہ آخرت سے متعلق، یہ معاد اور آخرت سے متعلق جو آیتیں ہیں اور جنت کی جو کیفیتیں بیان کی گئی ہیں اور نعمات جنت کی، اور جو جہنم کی کیفیتیں بیان کی گئی ہیں اور جہنم کے عذابوں کی، کتنی آیتیں متشابہ ہیں. کیسے تفسیر کریں گے ان کی؟ ہیں آیتیں قرآن میں ثابت ہیں، سمجھ میں نہیں آئیں گی مگر ان پر ایمان رکھنا پڑے گا. ایمان رکھنا پڑے گا. اور یہ نہیں کہ سب کے لیے متشابہ ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کے معنی نہ سمجھتا ہو. یہ میں عرض کر چکا ہوں. خود اس آیت مجیدہ، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، قرأت میں اختلاف موجود ہے. اب آج وقت تمام ہو گیا اور میری طاقت بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ کل کہ خود یہ آیت جو ہے جس میں کہا گیا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور نہیں جانتا ان متشابہ آیتوں کی تعویل مگر اللہ. یہاں اللہ کہہ کے رک جائیں یا آگے بڑھیں؟ والراسخون فی العلم، یہ والراسخون فی العلم پر جا کر یعنی والراسخون فی العلم کہنے سے پہلے رک جائیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، رک جائیں پھر کہیں والراسخون فی العلم یقولون. یا ایسا نہیں ہے ہم کہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون. تو یقولون کی دو حیثیت ہوگی یہاں پر. اب دیکھیے بالکل ٹیکنیکل بحث ہے، میں مجبور ہوں کہنے پر اور آپ معذور ہیں نہ سمجھنے پر. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں. مجمع میں دیکھیے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو عقل انسانی طے کر لیتی ہے کہ بھئی یہ آلریڈی ایکسیپشنز میں سے ہیں. کوئی یہاں عالم دین بیٹھا ہے، کوئی عربی دا بیٹھا ہے، تو اسے تیر نہیں لگ جائے گی کہ مولانا نے کہا کہ آپ معذور ہیں سمجھنے سے. وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے اشارہ ہے جو نہیں جانتے عربی. اور میں بھی معذور ہوں. اگر آپ عربی نہیں جانتے تو یہ نہیں ہے کہ میں یہ مطالب نہ بیان کروں. انشاءاللہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کے بچے ضرور جانیں گے.
ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے. بس ایک کلمہ کہہ کے بیان مصائب کا بیان فضائل کا سلسلہ روکتا ہوں آج. یہ بحث ہے اور اس میں بھی مسلکی بحث نہیں ہے. یہ نہیں کہ فلاں مسلک و مذہب و فرقے والے یہ کہتے ہیں اور اس مذہب و مسلک و فرقے والے نہیں. ہر فرقے میں دونوں قول ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آرام حاصل ہو گیا؟ منافرت تو نہیں بڑھی؟ تم یہ کہتے ہو میں یہ کہتا ہوں، یہ جو ہے کلچر بن گیا ہے، اسے چھوڑ دیجئے. ہر مسلک میں دو قول ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. یہاں ٹھہر جائیے، یعنی اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ پھر مبتدا ہے، واو عاطفہ، واو جو ہے وہ عاطفہ نہیں ہے، استئناف ہے، اور الراسخون مبتدا ہے اور یقولون خبر. اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، واو عاطفہ ہے، نہیں جانتا تعویل کوئی مگر اللہ اور راسخون فی العلم. اور یقولون کیا ہے؟ پھر یہ یقولون حال ہے، یعنی جو راسخون فی العلم ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم ایمان لائے ہر شے پر، کل من عند ربنا، سب چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے. واضح ہے؟ اب بحث تو بہت طویل ہے، لیکن اس وقت ربط مصائب سے پہلے جو جملہ عرض کر رہا ہوں یاد رکھیے گا. خود لفظ الراسخون فی العلم کی ترکیب پر غور کر لیجئے. راسخون فی العلم، راسخون فی العلم کہا جا رہا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور نہیں جانتے اس کی تعویل مگر اللہ اور وہ جو علم میں کامل ہیں. یعنی ایک طرف کہہ رہا ہے علم میں کامل ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے نہیں جانتے. یہ نہیں ہو سکتا. خود یہ فقرہ آپ اپنی دلیل ہے، یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب. یعنی اب مضمون آیت یہ ہوا کہ اور نہیں جانتا تعویل متشابہات کی کوئی مگر یا اللہ یا وہ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے. مضمون یہ ہوا نہیں جانتے وہ مگر وہ جو جانتے ہیں. نہیں جانتا کوئی مگر وہ جو جانتے ہیں. والراسخون فی العلم، اگر نہیں جانتے تو پھر انہیں راسخون فی العلم کیسے کہیں گے؟ یعنی نہیں جانتے اور پھر کہہ رہے ہیں راسخون فی العلم کہ وہ علم میں راسخ ہیں، علم میں کامل ہیں، علم میں حجت ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں بہت سی حقیقتیں متشابہ ہوتی ہیں، مگر جو علم رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کمال کے درجے پر، اس کے لیے وہ متشابہ نہیں ہوتی. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین جانتے تھے پھر بھی کربلا کیوں گئے. سمجھ میں آئی بات؟ کہاں سے کہاں پہنچی ہے نا؟ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. روشن فکر اپنی روشن فکری کا ثبوت اس طرح کے اعتراضات سے دیتے ہیں. آخر سارے صحابہ روک رہے تھے، سارے لوگ روک رہے تھے، اور آپ کے بقول حسین جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوگا پھر بھی کیوں گئے. والراسخون فی العلم،
جو علم میں راسخ ہیں ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی عظمت ہے، ان کے اپنے وظائف ہیں، ان کے اپنے فرائض ہیں، ان کی اپنی تکلیفیں ہیں۔ انہیں جو کرنا ہے وہ کریں گے بخاطر خدا۔ اسی لیے اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس منبر پر پہلے کہہ چکا ہوں، ہم وہ ہیں کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ وہ ہیں راسخون فی العلم جنہوں نے خود کو مشیت پر عمل کرنے کا پابند بنایا۔ ان کو جاؤ ان کو جاؤ، ہم کہاں ہیں اور ان کا مرتبہ کہاں؟ ہم پابند کیے گئے ہیں کہ شریعت پہ عمل کریں، مگر انہوں نے خود کو تسلیم و رضا کی بلند ترین منزل پر پہنچا کر پابند کیا ہے کہ مشیت کے مطابق عمل کریں۔ وہ مشیت پر عامل ہیں، ہم شریعت پر عامل۔ ہم شریعت پر بھی مکمل طریقے سے عمل نہیں کر پاتے اور وہ مشیت پر مکمل طریقے سے عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں اور کیا ہم ان کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ جو چلے ہیں سرکار سید الشہداء مدینے سے تو کیا جملے تھے زبان پر؟ جب کوئی پوچھتا تھا کیوں جا رہے ہیں، فرماتے تھے شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت ہے کہ وہ مجھے اپنی راہ میں قتیل دیکھے، شہید دیکھے۔ اور جب کوئی کہتا تھا کہ آپ جا رہے ہیں تو پھر گھر کی خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ مخدرات عصمت و طہارت انہیں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ نبی زادیاں ہیں، انہیں کس لیے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ فرمایا شاء اللہ یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ اسیر ہوں۔ یہ تاریک قلب خود ساختہ روشن فکروں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں۔ معلوم ہے آپ معذور ہیں، آپ معذور ہیں، نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ حقیقت ہے۔ حسین جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے کربلا میں، رسول جانتے تھے کیا ہونے والا ہے کربلا میں، بی بی جناب ام سلمہ کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے کربلا۔ بس 2-3 فقرے عرض کروں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ علی اکبر کو لے کے جا رہے تھے تو آقا حسین کو معلوم تھا کہ اس کے چاند سے سینے پہ برچھی کا پھل لگے گا۔ جب مکے سے کربلا جا رہے تھے تو راستے میں ایک موقع پر جناب سید الشہداء نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر آگے بڑھے، بابا اس وقت کیا موقع ہے یہ کلمہ استرجاع زبان پر جاری کرنے کا؟ کہا کہ بیٹا ابھی میں نے دیکھا حالت نومیہ میں کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو اس کارواں کو کس تیزی سے اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ کہا تو بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ اچھا یہ جو مکالمہ ہے اس پر بھی ظاہر ہے کہ اب میں فضائل ہو یا مصائب صرف شاعرانہ مضامین کا اضافہ اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتا ہوں، جو حقائق ہیں وہی بار بار عرض کیے جاتا ہوں۔ یہ جو مکالمہ ہے باپ اور بیٹے کا، امام اور امام زادے کا، یہ مکالمہ جو فرزند رسول کا شبیہ رسول سے ہے، یہ مکالمہ بہت معنی خیز ہے۔ معلوم تھا گفتگو کرنے والوں کو کہ ہمارے یہ جملے تاریخ میں ثبت ہو جائیں گے، تاریخ میں محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ گفتگو اس لیے ہو رہی تھی تاکہ قیامت تک کے لیے مثال قائم ہو جائے کہ کربلا وہ خالص ترین معرکہ حق و باطل ہے جس میں آقا حسین کے بیٹے نے بھی باپ کا ساتھ صرف رشتے کی بنا پر نہیں دیا ہے، صرف اس لیے ساتھ نہیں دیا ہے کہ یہ بابا ہیں تو ہمیں ساتھ دینا ہے، بھتیجے نے اس لیے ساتھ نہیں دیا ہے کہ یہ چچا ہیں تو ہمیں ساتھ دینا ہے، بھانجوں نے اس لیے ساتھ نہیں دیا ہے کہ یہ ماموں ہیں تو ہمیں ساتھ دینا ہے۔
بلکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ فرزند رسول حجت خدا ہیں اور یہ حق پر ہیں، اس لیے ہمیں ساتھ دینا ہے۔ اور جب حق پر مرنے کے لیے تیار تھے تو انہیں موت اور زندگی کی لذتوں کا بھی خوب علم تھا۔ کربلا تک آئے، ایک ایک فریضہ زندگی کا ادا کیا، یہاں تک کہ روز عاشورہ آ گیا۔ جب اصحاب کا سلسلہ تمام ہو گیا تو اب یہ فکر تھی اہل بیت میں سے ہر ایک کو کہ اب کون میدان کی طرف جائے گا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں پہلے جا کے قربان ہو جاؤں۔ آقا امام، اب یہ ایک روایت ہے، مشہور روایت ہے، تاریخوں میں موجود ہے کہ آقا امام حسین علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے میں اپنا بیٹا بھیجوں گا قربان ہونے کے۔ اب بس یہ قول موجود ہے، اسے میں نے نقل کر دیا۔ حقیقتاً اور واقعتاً کس ترتیب سے شہادت ہوئی یہ تحقیق کے محل پر عرض کیا جائے گا۔ یہ یقینی ہے کہ شہادت ہوئی، لیکن جب بھی شہادت ہوئی، جس مرحلے پر بھی ہوئی، جب آقا حسین نے بیٹے کو رخصت کیا ہے تو اس وقت کیفیت آقا کی بہت عجیب تھی۔ کون تھا کاروان حسینی میں جو حضرت علی اکبر کی رخصت کے وقت مضطرب نہ ہو گیا؟ زینب نے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ بی بی زینب کیسے آسانی سے حضرت علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دے سکتی تھی؟ لیلا ماں تھیں، کس طریقے سے اجازت دے سکتی تھیں؟ آقا حسین صرف اس لیے نہیں انہیں تأمل تھا کہ یہ بیٹا ہے، بلکہ آقا حسین نے اللہ کو گواہ کر کے جو جملے کہے ہیں وہ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ جب جناب علی اکبر تشریف لائے، آپ نے سینے سے لگایا، خوب گریہ کیا۔ اور کل رات میں مصائب میں عرض کر چکا ہوں، یہ گریہ شجاعت کے منافی نہیں تھا۔ خوب گریہ کیا اور اس کے بعد ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا ہے، پروردگار اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا۔ پروردگار تو گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے میدان جہاد، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ پروردگار ہم اہل بیت جب تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ جناب علی اکبر میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، جناب علی اکبر گھوڑے پر ہیں، میدان کی طرف جا رہے ہیں، مگر پیچھے پیچھے حضرت امام حسین تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے نے پلٹ کے دیکھا اور بے اختیار ہو کے گھوڑے سے اتر آئے، بابا کی دستبوسی کی، بابا کے سینے سے لگ گئے۔ بابا، آپ نے کسی کو رخصت کرتے وقت یہ کیفیت اختیار نہیں کی، کسی کو میدان میں بھیجتے ہوئے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ میں گھوڑے پر ہوں اور آپ میرے پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ آقا حسین نے فرمایا، بیٹا تم نے دیکھا نہیں ہے جب کوئی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، قربانی آگے آگے ہوتی ہے، خود پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ ارے میں بھی تو تمہیں اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس اب آخری جملہ اتنا ہی کہہ سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکوں گا۔ میرے سینے میں بھی دل ہے اور اس دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان مصائب کو بیان بھی کر سکوں۔ جناب علی اکبر میدان میں تشریف لے گئے۔ آقا امام حسین نے روز عاشورہ ایک بڑا علم خیمے کے آگے نصب کر دیا تھا۔ اس علم کا پھرہرا فضا میں اڑ رہا تھا اور اس پھرہرے کے نیچے آقا
اپنے فرش پر تشریف فرما رہتے تھے. جو رخصت ہونے کے لیے آتا تھا وہیں پہ آتا تھا, وہیں سے رخصت کر دیتے تھے. جناب علی اکبر کے پیچھے تو کچھ دور تک گئے اور اس کے بعد پھر واپس آئے, پھر فرش پر تشریف فرما ہوئے, اور حضرت علی اکبر کو دیکھتے رہے میرا بیٹا میدان کے کس گوشے میں, اور بیویاں خیمے کے دروازے پر جمع ہیں, کیونکہ بیویوں کو یہ اندازہ ہے حسین فرزند رسول ہیں, حسین حجت خدا ہیں, ارے حسین امام ہیں, حسین معصوم ہیں, مگر حسین کے سینے میں باپ کا دل بھی تو ہے. یہ ممکن نہیں ہے بیٹے پر کوئی سخت وقت آ جائے اور ماں حسین کے چہرے سے نمایاں نہ ہو. زینب دیکھ رہی ہیں مسلسل بھائی کی طرف, حسین دیکھ رہے ہیں میدان کی طرف. ایک مرتبہ آقا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا اور آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان کی طرف بڑھے. ارے زینب سمجھ گئی, زینب نے فریاد کی, واہ